الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دویم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ان کی زندگی ایک ایسا آئینہ تھی کہ جس میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور اس سے اگر کوئی مماثلت پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس میں تفاوت پائیں تو عہد کریں کہ ہم بھی ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے دو تو ان کے گشت کے تعلق سے واقعات بتانا چاہوں گا، اور دو ان کو ٹوکنے کے تعلق سے کہ ٹوکنے پر آپ کا کیا رد عمل ہوتا تھا اس کے تعلق سے بتانا چاہوں گا، اور اگر وقت ملا تو دو اور واقعات وہ قاضیوں کے تعلق سے کہ قاضیوں کا انتخاب وہ کیسے کرتے تھے اس پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے گشت کے تعلق سے ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں جب گشت کرتے تھے تو ایک رات کی بات ہے کہ ایک گھر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ بچہ بہت بلک بلک کے رو رہا تھا۔ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بچہ چپ نہیں کرایا گیا تو انہوں نے آواز دی کہ مائی بچے کو چپ کراؤ۔ کوئی آواز نہیں آئی، ظاہر ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد دیکھا کہ بچہ پھر رو رہا ہے بہت زور زور سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی چپ کراؤ اس کو، بچے کو، بچہ رو رہا ہے۔ تو جب بھی کچھ نہیں ہوا اور جب بھی بچہ روتا رہا تو بہت ناراض ہوئے، بولے کیسی ماں ہے تو رحم نہیں کرتی بچے پہ، اپنے بچے کو چپ کرا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا فرق پڑا ہوا ہے؟ آواز پیچھے سے آئی، عورت بول رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے عمر نے یہ کہہ دیا ہے، میں اس کو جو ہے دودھ پلانا جو ہے وہ روکنا چاہتی ہوں۔ ابھی یہ اس کا دودھ جو ہے اس کو چھڑانا چاہتی ہوں۔ اس کا کیوں چھڑانا چاہتی؟ کہنے کہ عمر کا فیصلہ ہے، عمر کا حکم ہے۔ تو بچے جب تک کہ بچے جو ہیں دودھ پیتے ہوں گے تب تک ان کو وظیفہ نہیں ملے گا، اور جب دودھ چھوٹ جائے گا ان کا تو وظیفہ ملے گا۔ تو کہنے لگے وہیں سے بولے ارے ابھی پلا دے دودھ، کیسی ماں ہے؟ اس کے بعد چلے گئے، اور صبح کو نماز کے بعد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور بہت افسوس کیا کہ عمر تیرے حال پہ افسوس ہے کہ تو نے کتنے بچوں کو جو ہے مروا دیا، بچوں کا ظلم تیری گردن پر۔ اس کے بعد بتایا کہ آج سے یہ اعلان کرا دو کہ بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن کا وظیفہ ہوگا، اور مائیں جو ہیں اس کو نہ دیکھیں کہ کب دودھ چھڑا جائے گا یا نہیں چھڑایا جائے گا، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے وظیفہ ہو جائے گا۔ ابھی یہ تھا کہ بچہ اس دن سے اس کو وظیفہ ملتا تھا جبکہ دودھ چھوٹ جاتا تھا اس کا۔ تو اس وجہ سے کچھ عورتیں یہ کرتی تھیں کہ جلدی سے جلدی اس کو دودھ چھڑانا چاہتی تھیں۔ ماں کا دودھ زیادہ نہیں پیتا تھا بچہ، تو ایک ان کا ظلم ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ میں نے ظلم کیا۔ غور کیجیے آپ۔ ایک اور واقعہ ہے، رات میں آپ گشت کر رہے تھے، ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی رات میں کسی وقت میں۔ تو بڑھیا سے پوچھا کہ مائی آپ کا امیر المومنین کیسا ہے؟ کہ بہت برا۔ انہوں نے کہا آخر کیا وجہ ہے، کیوں آپ اتنی ناراض ہیں اس پر؟ کہنے لگے جب سے خلیفہ ہوا ہے میری خبر نہیں لی،
میرا کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا اب تک. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مائی اس کو کیا پتہ ہے آپ کا, آپ جا کر کے خبر کرا دیتی کہ میں ہوں بوڑھی ہے, مجھے ملنا چاہیے. بیچاری کہاں سے آئی تھی کیا پتہ. کہنے لگے اچھا وہ مشرق و مغرب کا مالک بن بیٹھا اور میری خبر نہیں لیتا, اس کو فکر کرنے کی ضرورت تھی. رونے لگے حضرت عمر, وہیں پر رونے لگے, کہنے لگے کہ مجھے عمر کے حال پہ رحم آتا ہے. اب بتا نہیں رہے ہیں میں ہی ہوں, مجھے عمر کے حال پہ رحم آتا ہے. تو ماں یہ بتاؤ کہ تم عمر کو کتنے میں معاف کر دو گی. وہ دیکھنے لگی, کہنے لگی کہ مذاق کرتا ہے مجھ سے, اس کو کیا پتہ ہے امیر المومنین, مذاق کرتا ہے. اس درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے کہیں پر. وہ بھی گشت میں ان سے کہا ہوگا ملاقات کر لینا, یہ جو بھی بات مل گئے. اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. کیسے کہا, وہ گھبرا گئی عورت بڑھیا. کہہ رہی امیر المومنین کو میں یہ کہہ رہی ہوں بہت برا آدمی ہے اور یہ جو ہے. تو کہنے کے جب وہ گھبرائی تو کہنے کہ نہیں مائی گھبرائیے مت, آپ نے جو کچھ کہا صحیح کہا, لیکن یہ بتا دیجیے آپ کتنے میں مجھے معاف کر دیں گے. وہ کچھ نہیں بولی, خاموش تھی, اب تو کہہ نہیں رہی تھی. تو کہنے نہیں ٹھیک ہے. تو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنایا اور ایک چمڑے پر تحریر لکھی کہ میں 25 اشرفیوں کے بدلے میں جو عمر نے جو ظلم کیا ہے اس بڑھیا سے قیامت کے روز جو ہے مواخذے کو اپنے لیے وہ کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے مواخذہ قیامت کے روز یہ بڑھیا نہیں کرے گی. 25 اشرفیوں کے بدلے میں حضرت عمر نے اپنی جیب سے 25 اشرفیاں دی ہیں, صرف اس بنا پر کہ وہ معاف کر دے بڑھیا. کہ قیامت کے روز میں جو ہے یہ اس کی نالش کر دے گی کہ بڑھیا, تو پھر میں جواب کیا دوں گا. تو میں یہ دونوں گشت کے واقعات بتا رہا ہوں, کیسے ہیں واقعات آپ سمجھ لیجیے. اب دو واقعات وہ ہیں جو ٹوکنے کے تعلق سے ہیں. آج تو حال یہ ہے کہ آج ہم جب جانتے ہیں کہ ہمیں ذرا سا ایک منصب مل جاتا ہے, چھوٹا سا منصب مل جاتا ہے, کبھی کبھی تو منصب بھی نہیں ملتا, ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ٹوک دے. اور منصب مل جائے تب تو ہمارا دماغ ساتوں آسمان پر ہوتا ہے. کوئی ہمیں ٹوک دے بھلا, اپنے کو جنہیں کیا سمجھتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا کہا, اس بات کا حکم دیا, اجازت دی, سب کچھ کیا. اور وہ تو کہنا ہوتا ہے, زبان سے کہنا تو کچھ نہیں ہوتا, عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو میں صرف عمل کر کے دکھاتا ہوں, وہ واقعہ چھوڑ دیتا ہوں جس میں آپ نے کچھ فرمایا تھا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہوا کیا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے, کہ لوگوں سنو اور مانو. ایک شخص کھڑا ہو گیا مسجد میں, کہنے کا نہ سنیں گے نہ مانیں گے. ان کا آخر کیا بات ہے, کیوں نہیں سنو گے, کیوں نہیں مانو گے. تو کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ یہ تمہارا کرتا جتنا نیچا ہے, یہ تمہارے پاس کرتا اتنا نیچا آیا کیسے؟ آج سے اتنے روز قبل مال غنیمت سے چادریں بٹی تھیں, بہت بیت المال سے چادروں کی تقسیم ہوئی تھی اور سب کو چادر ملی تھی, اور جتنی چادر ملی تھی ہمیں معلوم ہے, مجھے بھی ملی تھی. اس چادر میں تمہارا اتنا کرتا نہیں بن سکتا, اور تم آج یہ کیسے اتنا بڑا کرتا پہنے ہوئے ہو, کیسے کہہ رہے ہو ہم سے کہ سنو اور مانو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت کہ میری طرف سے میرا بیٹا جواب دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امیر المومنین ابا جان جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی, اتنی ہی ملی تھی جتنی آپ کو ملی تھی. ایک مجھے ملی تھی اور ایک میرے ابا جان کو ملی تھی. ابا جان کیونکہ ان کا قد زیادہ بڑا ہے, قد اچھا تھا ماشاء اللہ, بہت اچھا قد تھا. تو میں نے یہ کہا ابا جان یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ چھوٹا کرتا اونچا کرتا پہنیں گے, تو میں نے اپنی چادر بھی ان کو دے دی. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو بھی اتنی چادر ملی تھی. تو سب وہ مطمئن ہو گیا. سن رہے ہیں آپ, یہ بات سن لیجیے آپ. ایسی برابری, ایسی مساوات کہ امیر المومنین سے کھڑے ہو کر ٹوکتا ہے ایک شخص اور سب کی برابر وہ پہنتا ہے اور اس سے کم ہی پہنتا ہے. یہ میں بتا کھاتا پیتا ہے, بتا چکا ہوں گزشتہ کہ 2 درہم سے لیا کرتے تھے, 2 درہم کھانے پینے کے, پورے گھر کے لیے 2 درہم لیا کرتے تھے. سوچیے آپ. اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ سال میں صرف 2 جوڑے کپڑے پہنا بیت المال سے لیتے تھے, بتا چکا ہوں آپ کو میں. اور ایک سواری صرف حج کے لیے
بیت المال والی جو سرکاری سواری تھی وہ لیا کرتے تھے، باقی خود اپنی جیب سے سب کچھ کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مردوں پر بہت بوجھ ہو گیا ہے، اور آج بھی عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ مہر کی مقدار بہت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس وجہ سے شادی نہیں کر پاتے جوان۔ عرب میں آج بھی ایسا ہی ہے، اور اس وجہ سے بہت سی غلطیاں اور گندگیاں بھی ہوتی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ یہ ہر زمانے میں رہا۔ وہاں کی روایت یہ تھی کہ یہ جو مہر ہوتا تھا تو کبھی کبھی بہت زیادہ مہر عورتیں طے کرواتی تھی، اس سے پریشانیاں ہو رہی تھیں، جیسے آج بھی میں نے بتایا پریشانی ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ چاہا کہ اس کی کوئی حد متعین کر دی جائے، کوئی مقدار متعین کر دی جائے۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کے تعلق سے مہر کی کچھ مقدار مقرر کر دوں۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ عمر تو کیسے کر سکتا ہے یہ کام جس کو اللہ نے اس کے رسول نے نہیں کیا، اور ایک آیت کو کوٹ کر دیا اس نے، عورت نے، کہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ اگر قنطار بھر سونا بھی تمہیں مہر کی شکل میں ملے تو تم واپس مت کرنا، اگر کھلا وہ لے رہی ہے یا طلاق تم دیتے ہو تو واپس مت لینا۔ یہ بات تھی، ایک تو واپس نہ لینے کی بات تھی، تو کہا ہے قنطار مانے بہت ڈھیر سونا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قنطار کہتا ہے اور تم اس مقدار کو کم کر کے محدود کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ ان کو حق تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ قنطار کے معنی جو بھی ہیں اس کو امیر المومنین طے کرے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، بولے بالکل ٹھیک کہتی ہے، یہ عورت مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت مجھ سے زیادہ جانتی ہے، خدا کی قسم یہ عورت مجھ سے زیادہ جانتی ہے، اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عورت بھی ٹوک سکتی تھی، ان کو مرد بھی ٹوک سکتے تھے۔ عورت کی بات مانی جاتی تھی، عورت کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھا گیا وہی، اور پھر فیصلہ نہیں بدلا ہے تو مرد نے۔ اور اس مرد کی بات آپ کو بتا چکا میں کہ اس کا جواب بیٹے نے دیا کہ ہاں ایسا ہے، حق یہ ہے۔ اب دو اور واقعات سنانا چاہتا ہوں آپ کو، یہاں پر ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے آپ حکومت چلاتے تھے اور کس طریقے سے ایڈمنسٹریشن تھا ان کا، اور کس طریقے سے وہ جو ہے صحیح منصب اس کو دیتے تھے جو اس کا منصب کا اہل ہوتا تھا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سے دو واقعے سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ایک قاضی شریح کا واقعہ ہے۔ اس وقت ہے کہ قاضی شریح کوفی نہیں کہلاتے تھے بلکہ قاضی شریح عراقی کہلاتے تھے۔ تو ان کو جو ہے ایک ٹیمپریری بیسس پر حضرت عمر نے رکھا ہوا تھا، قاضی بنایا ہوا تھا مدینے کا، امتحان لینا تھا، ابھی رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ امتحان لینا چاہتے ہیں تو امتحان لینے میں انہوں نے ایسا کیا کہ ایک بار کسی سے گھوڑے کو طے کیا، خریداری کو، اور یہ کہا کہ گھوڑا مجھے پسند آیا تو میں اس کو خرید لوں گا۔ ایسے ہی کہتے ہیں بھائی، گھوڑا تو گھوڑا ہے، اس کو تو، گاڑی کو بھی ہم لوگ ایسی دیکھا کرتے ہیں، 4 پہیوں والی گاڑی کو، بھائی دیکھ لو چلا کر کے، یہی تو ہوتا ہے۔ تو گھوڑا تھا، اسے کہا کہ دیکھیں گے، ہم ٹرائی کر کے دیکھیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر بہترین شہ سوار تھے، گھوڑ سوار تھے، ننگی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے گھوڑے کے اور میلوں چلے جاتے تھے، بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو گھوڑا جو ہے گھبرا گیا، شاید کسی وجہ سے ٹھوکر کھائے اور چوٹ آ گئی۔ حضرت عمر ایسے تھے گھوڑ سوار، ایسے شہ سوار تھے، گھوڑا گر پڑا، اس کے داغ آ گئے، چوٹ آ گئی۔ اور جب چوٹ آ گئی، میں کہہ رہا تھا نا امتحان لے رہے تھے، بات یہ تھوڑی تھی، خوب جانتے تھے کہ بات صحیح ہے کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن امتحان لینا مقصود تھا۔ تو یہ کہنے لگے کہ بھائی میں آپ گھوڑا ہی نہیں لوں گا، یہ تو داغدار ہو گیا۔ تو گھوڑے کے مالک نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو گھوڑا دیا تھا ٹرائل کے لیے، تو گھوڑا ٹھیک تھا، ہے نہیں، میں تو اب اس کو واپس نہیں لوں گا، اب تو آپ کو خریدنا ہے کہ نہیں۔ تو یہاں عمر بولے چلو قاضی کے اس میں عدالت میں چلتے ہیں۔ مقصد تو امتحان لینا تھا، میں بتا رہا تھا نا کہ سب کچھ ہوا جو ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کے دل میں نعوذ باللہ کچھ خیال آ گیا تھا کہ میں گھوڑا نہیں لوں گا، بات دوسری تھی۔ تو قاضی شریح عراقی کی عدالت میں پہنچے حضرت عمر اور وہ گھوڑے کا مالک۔ تو حضرت عمر کا اس واقعے کو سنا تو قاضی شریح نے یہ کہا
کہ امیر المومنین آپ یا تو گھوڑا یہ خرید لیجئے، غور کیجئے، یا تو یہ گھوڑا خرید لیجئے، کیونکہ گھوڑا آپ نے جو شرط رکھی تھی، اور یہ شرط رکھی تھی آپ نے کہ میں دیکھوں گا، پسند کروں گا تو خرید لوں گا، لیکن جیسی حالت میں تھا آپ کو ایسی واپس کرنا ہے، آپ اس حالت میں واپس کر دیجئے، یا جس حالت میں دیا تھا اس نے آپ کو اسی حالت میں واپس کر دیجئے۔ دخیلہ آپ کے ہاتھ پہ ہوا ہے، یہ اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوا ہے، تو آپ ایسے ہی واپس کر دیجیے جائے۔ تو اب واپس کیسے کر سکتے تھے، وہ تو جو کھا چکا تھا۔ تو بہت پسند کیا فیصلہ، بہت پسند کیا حضرت عمر نے، اور مقصد یہ تھا کہ امتحان لے رہے تھے وہ تو، اور قاضی شریح کو کوفے کا قاضی بنا دیا، اور 60 سال تک وہ کوفے کے قاضی رہے۔ اور آپ میں جانتے ہیں کہ یہ وہ قاضی شریح ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد رہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے بہترین آدمی کا انتخاب کیا، اور اس زمانے میں کوفہ بہت بڑا شہر تھا، اس کا قاضی انہوں نے بنا دیا۔ اب ایک اور سن لیجیے آخری، وہ بھی قاضی والا ہی ہے، اور اس میں ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت ہی ذہین آدمی تھے، اور انصار میں سے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کے جمع کرنے والا کام کیا تھا، اس کے سردار تھے، اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، لیکن چھوٹے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ بس یہ بتا دوں، ادب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے اور مانے آ جاتا ہے، تو اس ادب کی وجہ سے، حالانکہ تھے صحابی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اور دونوں جو تھے قاضی مدینہ حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت عمر کو دعویٰ تھا، حضرت ابی اس کا انکار کر رہے تھے، یا حضرت ابی کو دعویٰ تھا، حضرت عمر انکار کر رہے تھے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ غور کیجیے، ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ ہے، مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے درمیان میں ایک جھگڑا ہے، ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ اب امتحان ہو سکتا ہو رہا ہو، کیا پتہ ہمیں۔ تو وہاں جب پہنچے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو دیکھا، اور یہ کہا، ان کے لیے جو ہے بیٹھنے کے لیے نشست کی طرف اشارہ کر دیا، آپ بیٹھ جائیے۔ غور کر رہے ہیں، حضرت عمر فوراً ناراض ہوئے، ایک دم چہرہ ناراض، یہ کیا تم نے کیا، مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان میں تم نے فرق کر دیا۔ حضرت زید کو ٹوکا کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تم مجھ سے کہہ رہے ہو بیٹھنے کے لیے اور ان سے نہیں کہہ رہے ہو بیٹھنے کے لیے، اور کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر، یہ عدالت ہے، یہاں کھڑے ہوں گے دونوں لوگ، آپ نے مجھ سے کیوں کہا بیٹھنے کے لیے؟ اب گھبرا گئے، کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کہا کیا ہے، مقدمہ رکھا، تو میں نے بتایا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھا اور ان کے پاس دعویٰ تھا صرف۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ثبوت نہیں ہو تو قسم کھائی جاتی ہے، قسم لی جاتی ہے کہ قسم کھا لے، کلیم اس کا ہو جاتا ہے، قسم کھا لیتا ہے وہ۔ تو وہ قسم کھانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھائیں کہ میں جو کلیم کر رہا ہوں، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا بس غلطی سے کہ یہ امیر المومنین ہیں، ان سے قسم مت لیجیے، ہم نہیں لیں گے۔ حضرت عمر ایک دم ناراض ہو گئے، پھر تم نے غلطی کی، دوسری غلطی کری، میں بالکل تم سے ناراض ہوں، تم بہت غلط آدمی ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو قاضی کا عہدہ ملے۔ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے امیر و غریب، بادشاہ اور رعایا سب برابر جب تک نہیں ہوں گے تو اے زید تم انصاف نہیں کر سکتے، میں تم سے بہت ناراض ہوں، ٹھیک کرو اپنے کو۔ بتائیے، آپ سوچئے، ان کا بار بار ادب کر رہے تھے، وہ بار بار ادب کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جائیے، تو کہا کہ تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، ان کے لیے نہیں کہا، اور دوسری بات یہ کہا کہ قسم مجھ سے نہیں لے رہے ہو، ان سے لے رہے ہو، تم انصاف کہیں نہیں کرو گے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہی بدقسمتی ہے کہ ہم
بڑے اور چھوٹے کے درمیان میں اور حکمراں ہمارا اور ہماری رعایت دونوں کے درمیان میں فرق ہے. جب تک یہ فرق نہیں مٹے گا، مساوات نہیں ہوگی، انصاف دنیا میں قائم نہیں ہوگا. اللہ رب کریم اس دنیا میں انصاف کے قیام کے لیے جو کچھ بھی کوشش کرنے والے ہیں اس کو انہیں اللہ تعالیٰ مستحکم فرما دے اور میرے اور آپ کے دلوں میں انصاف کی قدر دانی افزونی ارزانی فرما دے. اور رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو حضرت عمر کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.